سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121 اور آیت نمبر 122 کی تلاوت ہوئی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں سے تشریف لے گئے، تبوی المومنین، مومنوں کے ٹھکانے بنا رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑائی کی جگہوں کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، اور یاد کیجئے کہ جب دو جماعتوں نے تم میں سے ہمت ہارنے کا مظاہرہ کیا، واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا بھی کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب آپ اپنے گھر والوں سے تشریف لے گئے، مومنوں کے لڑائی کے ٹھکانے مقرر فرما رہے تھے۔ ان آیات میں اسلام کے اندر پیش آنے والے ایک بہت بڑے معرکت جس کا نام غزوہ احد ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے، مختصر عرض کر دوں کہ ہجرت کے بعد صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان جو سب سے پہلا غزوہ پیش آیا اس کو غزوۃ البدر کہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی زبردست شاندار فتح عطا فرمائی، کافر رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، بدنام ہوئے۔ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے دوبارہ کوشش کی کسی طرح ہم دوبارہ اس کا بدلہ لیں۔ بدر میں جو ہم بے عزت ہوئے، ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ اور اس وقت کافروں کے جو بڑے تھے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کعب بن اشرف یہودی اور ابو سفیان کی اہلیہ حضرت ہندہ، یہ حضرات تھے زیادہ کار فرما اس بارے میں کہ ہمیں اپنا بدلہ لینا چاہیے۔ خیر تھوڑا عرصہ گزرا، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑی میٹنگیں کی، دار و ندوہ کے اندر جمع ہوئے، مشورہ کیا، پلاننگ بنائی، کسی طرح اپنا بدلہ لیں۔ اب ان کا ارادہ صرف بدلہ لینے کا ہی نہیں تھا، بلکہ مشرکین کی خواہش تھی کہ تجارتی راستے جتنے ہیں سارے کے سارے ہم ان پر قبضہ کر لیں اور ان کو روک لیں، مسلمان یہاں سے نہ گزریں۔ تو بالآخر ہجرت کے تیسرے سال میں تقریباً 7 شوال کو یہ غزوہ احد پیش آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین اپنا بدر والا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ بدر میں جو ہمیں رسوائی ہوئی اس کا ہم ان سے بدلہ لیں۔ اور یہ غزوہ احد پہاڑ کے قریب پیش آیا۔ احد یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، مدینہ طیبہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب تو خیر مدینہ شہر میں وہ شامل ہو چکا ہے۔ 3 میل کے فاصلے پر یہ احد پہاڑ ہے۔ اسی کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور کچھ صحابہ آپ احد پہاڑ پر تھے تو یہ پہاڑ جھومنے لگا، محبت سے جھومنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا اثبت یا احد، اے احد رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے اس وقت تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید کھڑے ہیں اور ایک صدیق موجود ہے۔ تو اس احد پہاڑ کے قریب غزوہ پیش آیا، اور غزوہ اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے چچا تھے حضرت عباس، جو اس وقت ابھی مکہ میں موجود تھے، جب کافروں کی مشرکین کی میٹنگیں ہوئیں، ان کا پروگرام بنا کہ مسلمانوں پر ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے، مدینہ میں جا کر ہم جنگ کریں گے، تو آپ کے چچا نے آپ کو پہلے اطلاع کر دی کہ اس طرح کافر جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا، جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ تقریباً 700 صحابہ کرام تیار ہوئے، اور ادھر سے جو کافر آ رہے تھے لڑنے کے لیے ان کی تعداد 3000 سے بھی زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ یہ مانگا کہ ہمیں جنگ کہاں لڑنی چاہیے، شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر۔ تو سب صحابہ کا مشورہ یہی ہوا
سوائے چاند دیکھ کے کہ ہمیں جنگ باہر جا کے لڑنی چاہیے، شہر میں لڑنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 700 صحابہ کرام کو لے کر اود پہاڑ کے قریب پہنچ گئے، اور ادھر سے ابو سفیان اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے، 3000 سے کچھ زائد لشکر لے کر یہ بھی پہنچے مدینہ میں۔ اور یہ کافر جو تھے نا بڑے مسلح ہو کر آ رہے تھے، 3000 سے زائد جنگجو، لڑاکو، سپاہی، مجاہد، ٹریننگ شدہ آدمی 3000، اور 700 ان میں زیرہ پوش تھا، جنہوں اپنے جسم کے اوپر زیرہ پہنی ہوئی تھی، یعنی تلوار، گولی، کوئی چیز ان کے اوپر اثر بھی نہیں کرتی تھی، اور 200 ان کے پاس گھوڑے تھے، 300 اونٹ لے کر آئے، یعنی بڑے تیار ہو کے مسلح ہو کر آئے۔ تو جب یہ احد کے پہاڑ پر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگا دیں، جو جو راستے تھے، داخلی راستے جہاں جہاں سے کافر آ سکتے تھے، آپ نے سب صحابہ کرام کو وہاں ان کی ڈیوٹیاں لگا دی۔ اور جب آپ جا رہے تھے تو شروع میں جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور راستے کے اندر کچھ منافقین تھے جن کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو وہ جب راستے میں گئے، مقام اشوات ہے ایک جگہ احد پہاڑ سے تھوڑا سا دور، مقام اشوات پر جا کر انہوں نے شور مچا دیا منافقین نے، کہا بھی ہم کہتے رہے کہ جنگ مدینہ کے اندر شہر میں لڑیں، تم باہر جا رہے ہو، یہ کوئی موقع ہے جنگ لڑنے کا؟ تو کہتے ہیں جب نیت خراب ہونا تو پھر ہیلے بہانے بندہ کرتا ہے۔ یہ تھے تو منافق، ان کے پیٹ میں مروڑ تھی، جنگ سے ڈر رہے تھے، بزدل تھے، ڈرپوک تھے، تو بہانہ بنا لیا کہ ہم نے آپ کو کہا نہیں کہ شہر میں لڑیں، باہر جا کے لڑنا یہاں تو جو ہے خطرہ ہے کہ ہمیں شکست ہو جائے گی۔ بہرحال یہ بہانہ بنا کے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ تقریباً 300 لوگ یہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو باقی 700 صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ اور اس احد پہاڑ کے قریب ایک درہ ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں، تو وہاں سے بھی خطرہ تھا کہ شاید دشمن یہاں سے آئے، ایک داخلی راستہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی اور ان میں امیر بنا دیا جناب عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ تم 50 لوگوں نے نا اسی درے پر بیٹھ کر پہرا دینا ہے، یہاں سے نہیں ہلنا، ہمیں فتح ہو یا شکست، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، جب تک تمہیں پیغام نہ بھیجیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، یہاں سے تم نے نہیں ہلنا۔ یہ 50 صحابہ کرام اس درے پر بیٹھ گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو سفیان، جناب خالد بن ولید اور بھی بہت سارے مشرکین بڑے بڑے آئے ہوئے تھے۔ ابو جہل تو پہلے ہی مارا گیا تھا اس میں غزوہ بدر میں، تو ابو جہل کا بھی بدلہ لے رہے تھے کہ ہمارے بڑے سردار کو مارا۔ اور یہ مشرکین جو 3000 سے زائد تعداد میں آ رہے تھے، انہوں نے اپنے ساتھ عورتیں رکھی ہوئی تھیں، اور عرب والوں کی عادت تھی جب وہ جنگ کے لیے آتے تو کچھ عورتیں ساتھ آ کر اشعار پڑھتی تھیں، ان لڑاکوں کو، مجاہدین کو جوش دلاتی تھیں، اور اگر کوئی واپس ہوتا تو اس کی بے عزتی کرتی تھی، تم بزدل ہو۔ تو انہوں نے عورتیں بھی ساتھ رکھی ہوئی ہیں جو اپنے مشرکین کو، ان لڑائی کرنے والوں کو ابھارتی تھی، اشعار پڑھ کے جوش دلاتی تھی۔ تو جنگ شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہرحال فتح دی، اگرچہ تعداد میں کم تھے، یہ 700 تھے، وہ 3000 سے زائد تھے، تو فتح نصیب ہوئی۔ کافر جو میدان احد میں آئے ہوئے تھے، کافر اپنے ہتھیار چھوڑ کے، اپنی سواریاں، اپنا ساز و سامان، بہت ساری اپنی پگڑیاں، اپنے جوتے پھینک کر بھاگ گئے، اللہ نے فتح دے دی۔ تو جب کافر بھاگ گئے، سارے مشرکین وہاں سے رفو چکر ہوئے، تو صحابہ کرام نے میدان سنبھال لیا۔ تو اس وقت جو کافروں کا سامان پڑا تھا، مال غنیمت، یہ مال غنیمت اٹھانا مجاہدین کا حق ہوتا ہے۔ جب میدان سنبھال لیتے ہیں مسلمان تو مال غنیمت تو مسلمانوں کی ملکیت ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو مال غنیمت کو جمع کر رہے تھے، ان کی پگڑیاں، ان کے ساز و سامان، ان کے ہتھیار، تو وہ صحابہ کرام جو 50 کی تعداد میں جبل رومات پر کھڑے تھے، ان میں سے بعض صحابہ کرام نے یہ کہا کہ ہم بھی جا کر مال غنیمت اٹھا لیں۔ تو ان میں سے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر، انہوں نے کہا نہیں، حضور نے ہمیں منع کیا، حضور نے فرما دیا کہ جب تک میں نہ ہوں تم نے درہ نہیں چھوڑنا، فتح ہو یا شکست تم نے یہاں رہنا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اجتہاد کیا اور وہ کہنے لگے، کچھ جذبات میں آ گئے صحابہ کرام کہ حضور کے کہنے کا مقصد تھا بھی جب تک تمہاری یہاں ضرورت ہو،
اللہ کے بندے اب کافر بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا، مسلمان ہی مسلمان کھڑے ہیں، مال غنیمت اٹھا رہے ہیں، اب ہماری ضرورت تو ہے نہیں۔ یہ ایک اجتہاد تھا، ان کی ایک اپنی سوچ تھی، اور یہ صحابہ اگر اپنے اجتہاد میں ٹھیک تھے کہ اب ضرورت تو نہیں رہی، تو اب جب ہمارے ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کافر چلے گئے تو ہم بھی جا کر مال غنیمت اٹھا لیں۔ بہرحال کچھ صحابہ کرام 10 کے علاوہ باقی صحابہ کرام وہ درہ چھوڑ کر وہ بھی آ کر مال غنیمت اٹھانے لگے۔ 10 کے قریب صحابہ کرام اسی درے پر موجود تھے، اور آپ کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر وہ بھی کھڑے رہے، اور ساتھ 10 صحابہ بھی۔ جب یہ درہ خالی ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی مارکوں کے بڑے سردار تھے، بڑے ماہر تھے، بڑا تجربہ تھا، تو یہ اس جبل رماد کے پچھلی جانب موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب درہ خالی ہو گیا، اب یہاں سے ہم گزر سکتے ہیں، ہم حملہ کر سکتے ہیں، تو یہ اس پچھلی جانب سے خالد بن ولید ایک بہت بڑی تعداد میں لشکر لے کر دوبارہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو یہ 10 صحابہ جو اب درے پر موجود تھے، ان میں سے اکثر شہید ہو گئے۔ پھر ایک مرتبہ دوبارہ پھر سے جنگ ہوئی، گھمسان ہو گئی، دھول اڑ رہی تھی، گرد و غبار، بڑے زور کی چوٹی کی لڑائی ہوئی، اور دھول اتنی تھی گھوڑے اور سواریوں کی وجہ سے، گرد و غبار اتنی تھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کون کس کو مار رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ کے نام اپنے بندوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اس غزوہ کے اندر بعض صحابہ کرام سے یہ اجتہادی غلطی ہوئی، انہوں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم جا کر مال غنیمت اٹھا لیں، تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ غلطی بھی معاف فرما دی۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم۔ بہرحال اس کی کیا وجہ تھی، صحابہ سے غلطی کیوں ہوئی، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بھی ذکر کریں گے۔ تو یہ جو غزوہ احد ہوا، بعد میں مسلمانوں کو نتیجہ تن اگرچہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ غزوہ احد میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا کہ کس کو فتح ہوئی کس کو شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ کافروں کو شکست ہو گئی، اور کچھ جو ہے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو گیا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں، آپ کی بھی اسی مقام پر شہادت ہوئی۔ تو یہ جو غزوہ احد ہوا اور اس کو مختصر میں نے پس منظر آپ کو بتلایا، اسی کو اللہ پاک اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ۔ اے نبی اس وقت کو یاد کریں جب اپنے گھر والوں سے آپ صبح صبح نکلے۔ اس اہل سے مراد آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ حضرت عائشہ کے بستر کو چھوڑ کر صبح کے وقت 6 شوال کو آپ یہاں گھر سے نکلے، تو یہاں اہل کا مصداق حضرت عائشہ ہیں۔ جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکلے تو بوّئ المومنین، آپ مومنوں کے ٹھکانے مقرر کر رہے تھے، آپ مورچے بنا رہے تھے۔ جیسے دنیا میں فوجیوں کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کمانڈر، ان کا چیف ان کے مورچے بناتا ہے، ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ آپ نے یہاں بیٹھ کے حملہ کرنا ہے، آپ نے بم پھینکنا ہے، آپ نے جو ہے دفاعی طور پہ آپ نے حملہ کرنا ہے، کسی نے اقدامی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں ایک مبلغ تھے، جہاں ایک بہترین کامیاب استاد تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی ایک کامیاب بڑے زبردست کمانڈر، چیف اور مجاہد بھی تھے۔ تو یہاں دیکھو حضور علیہ السلام ڈپٹیاں لگا رہے ہیں بطور مجاہد۔ تو بوّئ المومنین، آپ مومنوں کے ٹھکانے مقرر کر رہے تھے، مورچے بنا رہے تھے، مقاعد للقتال، جنگ کی لڑائی کی بیٹھنے کی جگہیں، کہ کس کس جگہ پر کس نے بیٹھنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے منظر کو سن بھی رہے تھے، علیم اس کو جاننے والے بھی ہیں۔ اذ ہم طائفتان، تم میں سے 2 جماعتوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ شروع میں صحابہ کرام کی تعداد 1000 تھی، جب مدینہ سے نکلے 300 عبداللہ ابن ابی کے ساتھ منافقین واپس ہو گئے، بہانہ بنا لیا۔ ان منافقین کو دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ صحابہ کرام جو اس وقت مسجد قبلتین کے قریب رہتے تھے، منافقین کو دیکھ کر ان کو بھی خیال آیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ رسوائی ہو جائے، ہم مقابلہ نہ کر سکیں۔ لیکن یہ تھے مخلص، سچے پکے مسلمان تھے۔ بعد میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت صدیق اکبر موجود ہیں، وہ بھی چلے گئے، تو بتلایا گیا کہ صدیق اکبر موجود ہیں۔ پھر پوچھا کہ حضرت عمر موجود ہیں، فرمایا وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی واپس نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جاتے۔
بہرحال ان دو گروہوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ والوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں منافقین کو دیکھ دیکھ کر، لیکن اللہ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی، ان کے اخلاص کی برکت سے دوبارہ یہ واپس نہیں گئے۔ تو اسی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، اذ ہم طائفتان، پتہ ہے آپ کو کہ غزوہ احد میں دو جماعتوں نے ارادہ کر لیا تھا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، یہ کہ ہمت ہار جائے، بزدلی کا مظاہرہ کریں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان کا کار ساز تھا، اللہ ان کا مددگار تھا، پھر وہ واپس نہیں گئے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مومنوں کو چاہیے کہ بھروسہ کریں۔